بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ میری طرف سے تمام مومنین و مومنات کو سلام۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس میں ہمیں ان کی حکمت کے بارے میں پتہ لگے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ نہ صرف کرسچن کمیونٹی بلکہ ہم مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، ان کے معجزات کیسے ہوتے تھے۔ ہم نے بہت سے ان کے معجزات سنے ہیں، زندہ کو مردہ کرنے کے اور مردہ کو زندہ کرنے کے کا معجزہ بتانے جا رہی ہوں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، تو آپ اسے لائک کریں گے، اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ تو بغیر آپ کا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ناظرین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو بیان کرنے جا رہی ہوں اور آپ کو بتا دیے جاتی ہوں کہ جس معجزے کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر ہوا ہے جو کہ اپنی بیوی پر فدا تھا۔ تو معجزے کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی، جس پر وہ اسرائیلی فدا تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی کو بہت دکھ ہوا اور ایک مدت تک وہ اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا۔ جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں حضور، یہی میں چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردہ کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام، جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کو قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا، یا روح اللہ، میری بیوی یہی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا، مگر عرصے سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور اس نے بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر گریہ و زاری اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ہاں، آپ آرام کر لیں۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا یکتا حسین تھا، جس کو دیکھ کر شہزادی از خود فریفا ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے شوہر کا سرزانوں سے نیچے رکھا اور فرط محبت و غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر محبت و غلبہ عشق سے مجبور ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس کی نشان قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجیے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہہ بھی نہ پایا تھا کہ اس کی بیوی نے کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، کیا مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا تھا؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تیری بیوی ہی ہے، وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی کہ یا روح اللہ یہ جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا یا روح اللہ باخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا اور پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی اب کبھی نکاح نہیں کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا۔ ناظرین گرامی، آج کے اس معجزے سے ہمیں جو ایک بہت ہی مشہور محاورہ ہے یا مثال آپ کہہ لیجئے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اسی طرح اس شخص نے اپنی بیوی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ کر زندہ تو کروا دیا لیکن وہ ان کے ساتھ وفادار نہیں رہی، یعنی ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اس محاورے کا یا مثال کا اتنے سالوں پہلے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احساس دلوایا، ہمیں یقین دلوایا کہ یہ بالکل سچ ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ ایسا سبق ملا ہوگا جو اگر ہم اپنی زندگی میں کچھ غلط کر رہے ہوں گے تو ہم اس ویڈیو کو یا اس واقعے کو یا معجزے کو دیکھ کر ہم اسے درست کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ اسے لائک کریں گے، اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے، اور اگر اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اکثر اسلامک وائس کو دیجیے اجازت، ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔